السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عظیم کی تدوینی، تشریح اور تفسیری ساخت۔ تدوین نزولی بھی ہے، صعودی بھی ہے۔ صعودی نزول جو عالم بالا ہے، عالم بالا میں ہے، عرش عظیم پر منقش ہے، لوح محفوظ میں منقش ہے، امام مبین میں، بیت الالواح میں، بیت الدسر میں، سدرۃ المنتہا میں، بیت المعمور میں، بیت العزت میں، مختلف جگہوں پر قرآن پاک مرتسم اور منقش ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہاں سطور نور سے تدوین ہے۔ تشریعی اور تفسیری، جہاں تک تشریح کا تعلق ہے، تشریعی اصل میں تصوف کی اصطلاح ہے، علم کلام کی اصطلاح ہے، اور علم فلسفہ یا علم مدنیت کی بھی اصطلاح ہے۔ تکوینی اور تشریعی، تکوین اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے تمام کائنات کی ساخت، کائنات کے اجزاء، کائنات کے حجم، کائنات کی فطرت، کائنات کی فطرت، کائنات کی بدعت، کائنات کی خلقت، کائنات کی تخلیق، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی منشا، اپنی حکمت اور تدبیر کے مطابق فرمائی ہے۔ اس کو تکوین کہتے ہیں۔ خود انسان بھی تکوین کے درجے میں مجبور محض ہے۔ یہ مجبوری کا لفظ ہم اس میں اردو میں اور انداز سے استعمال کرتے ہیں، مجبوری غلبہ کے معنوں میں، کہ اللہ اپنی تخلیق پر غالب ہے، متصرف ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، یہ ان معنوں میں لفظ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی طور پر کائنات کی ساخت مکمل فرما کر مخلوقات کو تکوینی طور پر روبہ ظہور فرمانے کے بعد، خواہ وہ معنوی سطح پر ہو یا شہودی سطح پر، ان کو روبہ ظہور فرما کر اللہ نے انسان کو خاتم المخلوق اور مرتبہ جامعہ کی حیثیت سے رو پذیر فرمایا اور ان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور ان کو تشریعی اختیار دیا۔ تشریعی اختیار باقی مخلوقات کے پاس نہیں ہے، صرف انسان کے پاس ہے۔ توفیقی اختیار، تشریعی اختیار۔ تو تشریع کی اصطلاح جو ہے اس کا معاملہ اور ہے۔ تدوین پر بات ہو گئی، تفسیر کی بات آپ نے فرمائی۔ فسرا مادہ تخریج ہے۔ فسرہ کا لفظی مطلب ہے کہ کسی چیز کو باریک ٹکڑوں میں، ٹائنی پیسز میں تقسیم کرنا، اس حد تک تقسیم کرنا کہ مزید تقسیم نہ ہو سکے، اور اس طرح تقسیم کرنا کہ اس کو چبانے میں، ہضم کرنے میں آسانی ہو، یہ لغوی مطلب ہے۔ تفسیر سے مراد قرآن عظیم کی شرح کرنا، تاکہ قرآن پاک کہ جو محکمات ہیں وہ سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے۔ اور تفسیر کبھی بھی خارج سے نہیں ہوتی، تفسیر داخل سے ہوگی۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر قرآن کے اندر ہے، اور پھر احادیث مبارکہ میں اس کی تفسیر موجود ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا تعطل پیدا ہوا کہ بنو امیہ کا جو 93 سالہ دور تھا، اس میں وہ احادیث جن میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کی گئی وہ صیغہ اخفا میں چلی گئی۔ آج ہمارے پاس ہر آیت کی ایسی تفسیر موجود نہیں ہے جو احادیث سے کی گئی، حالانکہ میرے آقا نے ہر آیت کی تفسیر حدیث سے کی ہے۔ ٹھیک ہے،
بہت سی احادیث اب بھی الحمدللہ محدثین عظام کی استقامت اندوز کوششوں کے نتیجے میں موجود ہے۔ ابن کثیر نے بھی ایسی احادیث نقل کی ہیں، باقی حضرت سیوطی نے مکیاس النور، در منصور، ان تفاسیر میں حدیث سے بہت اس طرح کام لیا گیا ہے۔ حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ، فخر الدین رازی نے اسرار و تنزیل میں، علامہ ساوی نے، ابن حبان نے، بہت سے مفسرین نے، حتیٰ کہ زمخشری نے بھی احادیث مبارکہ سے بہت کام لیا۔ علامہ علوسی نے اس حوالے سے بالکل ایک یونیک کوشش فرمائی ہے۔ اہل تشیع کی جو تفاسیر ہے ان میں علامہ نور الدین تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کمال کیا ہے۔ تو احادیث کے بعد پھر افادات اہل بیت اطہار، افادات امہات المومنین، افادات صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، سلف سالین، اس ذوفشاں کہکشاں پر قرآن پاک کی تفسیر کی جائے گی۔ جہاں پر کوئی عقلی استدلال پیش کیا جائے، اثری استدلال پیش کیا جائے، جغرافیائی امتثال پیش کیا جائے، تو بس وہ داخل کے مطابق ہو اور داخل سے ہٹ کر نہ ہو۔ تفسیر بالرائے اگر خارجی نہیں ہے، داخلی ہے، یعنی داخل کی توسیع ہے، پھر تو درست ہے، لیکن اگر خارجی ہے تو پھر اسے اغماس کرنا بہتر ہے۔ جہاں تک قرآن عظیم، فرقان حمید، برہان مجید، یعنی مصحف مبارکہ، یہ لفظ تینوں اعتبار سے نحون صحیح ہے۔ مصحف، 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 فتحہ، زیر، یعنی کسرہ، زمہ، ہر لحاظ سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو مصحف مبارکہ کی یہ جو تقسیم ہے پاروں میں، سی پارہ، 30 پاروں میں تقسیم، 7 منازل میں تقسیم، رکوعات میں تقسیم، یہ بات کے علماء کی کاوشیں ہیں، اور قرآن اور سنت سلف صالحین کے ارشادات کے اندر رہ کر، قرآن عظیم کے محکمات عالیہ کے اندر رہ کر، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ارشادات عالیہ کے اندر رہ کر، تأمل امت، یعنی تأمل اسلاف امت کے اندر رہ کر اہل علم نے یہ تیسر پیدا کیا ہے، یہ آسانی پیدا کی ہے۔ رکوعات میں تقسیم کرنے کی آسانی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ دوران نماز ایک رکعت میں آپ ایک رکوع پڑھ لیں، دوسری رکعت میں دوسرا رکوع پڑھ لیں، تو یہ تیسر ہے، آسانی ہے۔ اس کی پیچھے یہ شرعی حکم متجلی ہے، شرعی حکم، فَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَى وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَى تُبَشِّرُ النَّاسِ، میرے آقا کی حدیث ہے، وَلَا تُعَسِّرُوهُمْ۔ اس طرح رمضان الکریم میں اگر قیام اللیل میں تلاوت ہو تو پاروں کے اعتبار سے تقسیم کتنی مفید ہے۔ اس طرح منازل میں جو زیادہ تلاوت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے 7 منزلیں رکھی گئی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، دیگر کئی صحابہ کے بارے میں، امیر المومنین سیدنا علی علیہ السلام کا امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہے۔
ہمارا جو جدید اسلامی ادب ہے اس میں ایک فالٹ چلا آ رہا ہے، اس کو ریکٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ جب بھی مولا المؤمنین کا ذکر ہوتا ہے مومن کی حیثیت سے ہوتا ہے، ان کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں شامل کیا جاتا ہے، ان کو مہاجرین میں شامل کیا جاتا ہے، اصحاب بدر میں شامل کیا جاتا ہے، اصحاب خندق میں، اصحاب احد میں، اصحاب بیت رضوان میں، بلا شبہ ان تمام مواجہات، مواقعات اور مراتبات میں آپ شامل ہیں، لیکن آپ کی شمولیت مومن کی حیثیت سے نہیں، مولا المومنین کی حیثیت سے ہے۔ اس امتیاز کو اور اس ڈسٹنکشن کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس کو خود میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف بخشا۔ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا کہ وہ لیل و نہار میں ایک منزل کی تلاوت فرماتے تھے، تو یہ تو بات کہ علماء کی کاوشیں ہیں تیسر تلاوت کے لیے۔ جہاں تک رموز اور اوقاف کا تعلق ہے، یہ امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے آخری دور خلافت میں، اس کے بعد پھر آپ منصب شہادت عظمی پر فائز ہو کر اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو حضلی آپ کے ایک شاگرد اس وقت پورا نام یاد نہیں آ رہا، بنو حذیل یا بنو حزل تو ان کا قبیلہ تھا، ان کو آپ نے تلقین فرمائی، پھر انہوں نے اہل عجم کی آسانی کے لیے کام کیا۔ اس چیز کو جن جن لوگوں نے حجاج بن یوسف شقی کی طرف منسوب کیا ہے، وہ بالکل وہ بات غیر ثابت ہے اور غلط ہے۔ یہ کام رموز، اوقاف اور اعراب اور نقطوں کا، آپ کے علم میں ہوگا کہ عرب لوگ بغیر نقطوں کی بھی اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ با ہے، یہ تا ہے، طا اور ضا کو نقطوں سے، یعنی وہ بغیر نقطے کے معلوم کر لیتے تھے کہ یہاں طا پڑھا جائے گا، یہاں ضا پڑھا جائے گا، یہاں صاد پڑھا جائے گا، یہاں ضاد پڑھا جائے گا۔ تو نقطے اور اعراب اور رموز و اوقاف کہ یہاں وقف مطلق ہے، یہاں وقف لازم ہے، تو یہاں سکتہ ہے، یہ کام امیر المومنین علیہ السلام کے تلامذہ نے کیا۔ ہمارے سامنے یہ روایت جو بالکل متواتر ہے، بالکل متواتر، یعنی متواتر کے لیے محدثین یہ شرط لگاتے ہیں نا کہ دور صحابہ میں بھی اس کے راوی 40 ہو۔ یہ آقا و مولا علیہ السلام نے کم و بیش، یہ کم و بیش جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جن طرق پر اتفاق ہے 60 طرق ہیں، 60 میرے آقا علیہ السلام کے جو شمسی سالوں یا کیلنڈر کے مطابق عمر سعید ہے 60 سال، 60 روایات حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت سیوطی، جناب طبرانی، جناب ابن شیبہ، جناب امام حاکم، حضرت ابو یعلا اور دیگر علیہم الرحمہ، انہوں نے 60 طرق جو لکھے ہیں وہ 60 کے 60 بالکل متواتر ہیں، 60 مواقع پر۔ اس پر تو محدثین متفق ہیں کہ آقا و مولا نے یہ بات 60 مواقع پر فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ہر سال اس بات کا اعادہ کیا، اور وہ روایت کیا ہے کہ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میرے اہل بیت، تم ان سے تمسک کرو، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس آ جائیں گے حوض کوثر کے پاس۔ تو یہ روایت چشم کشا ہے نا جی، بات تو بالکل واضح ہے، قطعاً کوئی مخمصہ نہیں ہے کہ ہم نے
قرآن کو اہل بیت سے سمجھنا ہے، یہ حضور کا حکم ہے۔ ان تمسکتم بہما، اگر تم ان سے تمسک کرو گے تو پھر گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دونوں لن یتفرقا، قرآن اور میرے اہل بیت کبھی متفرق نہیں ہوں گی، ساتھ ساتھ رہیں گی۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں میرے اہل بیت ہوں گے، جہاں میرے اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن ہوگا۔ حتیٰ کہ حوض کوثر تم میرے پاس آؤ جی آئیں گے، جنہوں نے ان سے تمسک کیا ہو ان کو جام کوثر ملے گا۔ چنانچہ سب سے پہلی تفسیر سیدنا علی علیہ السلام کی ہے، اور وہ کیا تفسیر ہوگی؟ کچھ نہ کچھ شذرات ہمارے پاس ہے نا، حضرت سیوطی اور باقی علماء کی کوششیں، امام احمد بن حنبل کی کوششیں، کچھ دیگر علماء کی کوششیں، تفسیر در منصور، تفسیر مکیاس النور، کچھ شذرات اس تفسیر کے ہمارے پاس ہیں، تو وہ کیا رنگ جماتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک تو یہ بڑی عمدہ بات، دوسری بات تفسیر اور تعویل میں فرق ہے۔ تفسیر وہ ہوتی ہے جس میں تسلسل و تدریج و تداول ہو۔ میرے آقا نے فرمایا، اہل بیت نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا۔ تعویل جو ہے اور تعبیر وہ تو اس طرح ہے کہ جب کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے، اس پر قرآن کی ضو مرتب کرنے کے لیے خارجی اثرات کو، خارجی آراء کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، تعامل امت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کوئی کلی اخذ کیا جاتا ہے، کوئی استخراج اور استنباط کیا جاتا ہے، کوئی استشہاد کیا جاتا ہے، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ تعویل صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں وہ جو قول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کا ہے وہ بڑا پیارا لگتا ہے مجھے، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں، کہ دراصل حروف مقطعات اسرار و رموز ہیں، کوڈز ہیں، یہ راز ہیں اللہ اور اللہ کے محبوب کے مابین، جن کو اللہ جانتا ہے اور اللہ کے اذن سے اللہ کا حبیب جانتا ہے، یا اللہ کا حبیب پھر جس پر کھولے وہ جانتا ہے۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ کے در، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو میرے آقا و مولا علیہ السلام نے با کا نکتہ کہا ہے۔ با کیا ہے؟ حرف اتصال ہے، حرف موافقت ہے، اللہ سے موافقت، رسول اللہ سے موافقت، اللہ اور اللہ کے حبیب کی معیت۔ خدا کریم و جلیل آپ کی برکات میں اضافہ فرمائے، آمین۔ ایک اس میں اور بھی سوال ہے۔